تو یعنی ہمارا شک سچ ثابت ہوا، مہوش کا ہی ہاتھ تھا ماہنور کو غائب کروانے میں۔ اور بیچاری ماہنور کا تو ایکچولی دنیا میں کوئی دوست ہے ہی نہیں، زین اور اس کے باپ کے علاوہ سب کے سب اس کے دشمن ہی ہیں۔ اب اتنے سارے دشمنوں میں بھلا کیسے وہ محفوظ رہ سکتی تھی؟ ویسے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ماہنور کی خود کی بھی غلطی ہے، مطلب جتنی وہ اوور کانفیڈنٹ تھی، ہر چیز کو خود ہی ہینڈل کرنے کے لیے تیار تھی، اور پھر اپنے دشمنوں کو بھی اتنی آسانی سے معاف تو کر دیا، پر ان کا پردہ تو فاش کرتی سب کے سامنے۔ جب زین اس سے پچھلی دفعہ کڈنیپ ہونے کے اوپر بار بار پوچھتا رہا کہ بتاؤ تو صحیح آخر کون لوگ تھے جنہوں نے تمہیں اغوا کروایا، تب اس ماہنور پہ اچھے ہونے کا بھوت سوار تھا، اور پھر اپنے ماموں اور مامی سے بچ کے یہاں آئی تھی۔ ایٹ لیسٹ ان کی اصلیت تو بتا دیتی اپنے والد دلاور کو، لیکن نہیں، والد کو ہی اپنا دشمن سمجھ کے بیٹھی تھی، جو کہ اس کے ساتھ اتنا سنسیئر تھا کہ اپنی بیوی کی کمپنی کے بھی 50% شیئر اس کے نام لگا دیے۔ لیکن ماہنور میڈم نے ان کے سامنے یہ تک بتانا پسند نہیں کیا کہ مجھے میرے ماموں اور مامی پہ بالکل یقین نہیں، اور ان کو بھی ساتھ ہی اس کے گھر میں لے آئی، جہاں پہ پہلے ہی مہوش اور منیزا اس کے دشمن تھے۔ اب یہاں اتنے سارے دشمن مل کے تو آخر جو بھی چاہتے اس کے ساتھ برا کر دیتے۔ اب دیکھا جائے تو جو کچھ بھی ماہنور کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کی اپنی غلطیوں کا بھی نتیجہ ہے کہیں نہ کہیں۔ مطلب ایک طرف تو مہوش ماہنور کو بہت پہلے سے ہی راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور پھر مدیحہ بھی ماہنور جیسی لڑکی کو تو اپنے گھر کی بہو بنانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن ظفر بظاہر اس رشتے کے لیے راضی نظر آتا تھا، اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ جب دلاور انکل نے اپنے کمپنی کے 50% شیئرز بھی ماہنور کے نام کر دیے ہیں، ایسے میں اگر زین کی شادی ماہنور سے ہو جاتی ہے تو ہمارے بزنس کے لیے تو یہ فائدہ مند ہی ثابت ہوگا۔ پر مہوش کہیں نہ کہیں دلاور کو کنونس کر لیتی ہے کہ ماہنور جیسی لڑکی سے آپ کے بھائی کی شادی ہو گئی تو سارا بزنس تو زین لے جائے گا، اور آپ یوں ہی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اور پھر مہوش ماہنور کے ماموں اور مامی سے بھی ہاتھ ملا لیتی ہے۔ ادھر ماموں اور مامی تو پہلے سے ہی ماہنور کو سیٹھ اکرم کے ہاتھ بھگانے کے لیے تیار کھڑے تھے، بس یہاں ایکسٹرا سیکیورٹی کی وجہ سے اور کیمراز وغیرہ کی وجہ سے وہ یہ ہمت کر نہیں پا رہے تھے۔ لیکن اب جب گھر کے ہی لوگ ان کے ساتھ پلاننگ میں شامل ہو گئے تو ان کا کام بھی آسان ہو گیا، اور بڑے ہی چالاکی اور دھوکے کے ساتھ ماہنور کو جال میں پھنسایا گیا اور سیٹھ اکرم کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ اور پھر اسی دن کی CCTV فوٹیج بھی غائب ہو گئی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کیمراز کی ریکارڈنگ سیو نہیں ہوئی۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ریکارڈنگ تو آن لائن ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال زین جس طرح اب معاملے کے پیچھے پڑ چکا ہے تو یقیناً وہ سارے کے سارے لوگوں سے انویسٹیگیشن کرنے والا ہے، کیونکہ زین نے دانش اور دلاور دونوں کو بتا دیا ہے کہ میں اب ہر کسی سے پوچھ گچھ کروں گا، اور مجھے اب کسی پہ بھی بھروسہ نہیں رہا۔ اسے یہ بات بھی مشکوک لگتی ہے کہ آپ کا گارڈ جو کہ CCTV کیمراز کی حفاظت کرتا ہے وہ اینڈ ٹائم پہ چھٹی پہ کیوں چلا گیا ہے۔ اب زین جب اس سے ساری انویسٹیگیشن کروائے گا تو یقیناً کوئی نہ کوئی نوکر تو سچ اگل ہی دے گا۔ ٹھیک ہے کہ مہوش نے لاکھوں روپے سب کو دے دیے ہیں زین کو حاصل کرنے کے لیے اور ماہنور کو اس کے زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکلوانے کے لیے، لیکن اتنے پیسے دینے کے باوجود بھی مہوش کسی کا کانفیڈنس نہیں خرید سکتی، اور پھر پولیس تو سب کچھ اگلوا کے ہی رہتی ہے۔ کہیں نہ کہیں تو کوئی ٹوٹی کڑی مل ہی جائے گی، کیونکہ ادھر ماہنور کو بھی پورا کا پورا یقین ہے کہ زین اسے لینے کے لیے لازمی آئے گا۔ یہ شکر ہے کہ سیٹھ اکرم ماہنور کی مرضی کے خلاف اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا، وہ گھر میں قید ضرور رکھے گا، لیکن ماہنور کو پورا وقت دے گا کہ وہ شادی کے لیے خود ہی راضی ہو جائے۔ سیٹھ اکرم اسی غلط فہمی میں ہے کہ شاید ماہنور کو جب اس گھر میں کچھ دن رہ کے پتہ چل جائے گا کہ وہ اس گھر سے بالکل نہیں بھاگ سکتی، اور اگر وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے اسے ساری زندگی اب اسی گھر میں قید میں گزارنی ہوگی، تو یقیناً وہ کسی دن دل سے میرے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا ہونے والا ہرگز نہیں۔ ماہنور تو یہاں پل پل زین کا انتظار کر رہی ہے، اور ایسے میں اس کے ماموں اور مومانی بھی یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور مامی ماہنور کو صاف صاف زین اور مہوش کی شادی کی فوٹوز دکھا کے کہتی ہے کہ تمہارے زین نے تو تمہارے بھاگ جانے کے بعد فوراً ہی تمہاری بہن سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تمہاری محبت میں ساری زندگی گوارا رہ جائے گا؟
اس نے تو تمہاری محبت کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ اب بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی خود کو حالات پہ چھوڑ دو اور جو کچھ تمہاری قسمت میں آ رہا ہے اسی کو تسلیم کر لو۔ ادھر مہوش اور زین کا ولیمہ ہوتا ہے، اور ویسے تو مدیحہ بیگم کی بھی سمجھ نہیں آ رہی گھر میں جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح زین شادی سے فوراً بعد گھر سے غائب ہو گیا اور اگلا پورا دن ہی گھر نہیں آیا۔ ابھی تک اس نے مہوش تک کو بھی نہیں دیکھا، نہ ہی اس سے بات کی۔ ایسے میں پتہ نہیں مدیحہ بیگم کو کیا سوجھی کہ ولیمہ بھی رکھ دیا۔ بہرحال ولیمے کے عین ٹائم پہ زین آن موجود ہوتا ہے، لیکن یقیناً اس کے پیچھے بھی زین کی ہی کوئی چال ہوگی۔ وہ مہوش سے دوستوں کی طرح بات کرتا ہے اور اسے یہی احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہاری زندگی میں اب اگر میں شامل ہو گیا ہوں تو میں تمہارے ساتھ سیریس بھی رہوں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یقیناً زین جس نے سوچ لیا ہے کہ وہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا، اب وہ مہوش کے اوپر بھی شک کر رہا ہے، لیکن وہ ہر چیز کی انویسٹیگیشن اپنے طریقے سے کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ مہوش اور ماہنور کے ماموں اور مومانی کی آپس میں کنورسیشن زین اپنے کانوں سے سن لے، کیونکہ ماہنور کے ماموں اور مومانی تو بہت ہی لالچی لوگ نکلے ہیں۔ 10 لاکھ کے عوض انہوں نے ماہنور کو اس طرح غائب کروایا کہ جیسے وہ اس کے خونی رشتے نہیں۔ مطلب مومانی تو جیسی بھی ہوتی، ماموں تو ایٹ لیسٹ ایسے نہیں ہو سکتے۔ اپنی مری ہوئی بہن کے بارے میں ہی سوچ لیتے تو اپنی بھانجی سے اتنی نفرت تو نہ کرتے، لیکن جتنے لالچی یہ دونوں دکھائے گئے ہیں تو یقیناً یہ مہوش سے دوبارہ بھی پیسے نکلوانے کے لیے ڈیمانڈ کریں گے کہ اگر تم نے ہمیں مزید پیسے نہیں دیے تو ہم تمہاری ساری سچائی زین یا دلاور کو بتا دیں گے۔ ایسے میں عین ممکن ہے کہ زین مہوش کے کال ریکارڈز نکلوا کے ہر چیز پہ نظر رکھ رہا ہو اور تب جا کے اسے پتہ چل جائے کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ بہرحال جرم زیادہ عرصے چھپا تو نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی زین کی محبت ماہنور کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ کچھ بھی کر کے وہ ماہنور کو ڈھونڈ تو نکالے گا۔ ادھر مدیحہ بیگم جنہیں مہوش کو اپنی بہو بنانے کا زیادہ شوق تھا، تو ان کا شوق تو ایک ہی دن میں پورا ہونے والا ہے۔ دیکھا جائے تو مدیحہ بیگم جیسی عورتیں واقعی مہوش جیسی بہویں ہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ مدیحہ بیگم کو بھی اپنی غلطی کا بہت جلد احساس ہو جائے گا۔ ویسے تو پہلے دن سے ہی وہ مہوش کی حرکات دیکھ رہی ہیں۔ وہ نازیہ کی طرح ان کی جی حضوری کرنے والی تو بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو علیزے کو بھی مدیحہ اور نازیہ دونوں کے سامنے ہی ایسی ایسی باتیں سنا دیتی ہے کہ مدیحہ بیگم بھی اسے کچھ کہہ ہی نہیں پاتی۔ علیزے اور نازیہ کو تو کہیں نہ کہیں مہوش کے اوپر ہی ماہنور کو غائب کروانے کا شک ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنا یہ شک زین کے سامنے بھی ظاہر کر دیں۔ اسی لیے زین اپنے طریقے سے مہوش کی انویسٹیگیشن بھی کرے گا اور اس کے اوپر پوری نظر بھی رکھے گا۔ اب کب تک ہو پاتی ہے ماہنور بازیاب، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔